بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. السلام علیکم ٹو ایوری ون. ویلکم ٹو آور چینل انٹرٹینمنٹ ہب. آج میں آپ کے لیے پورشن ناول کے ایپیسوڈ 2 لے کر آئی ہوں جس کو تحریر کیا ہے سمیرہ حمید نے. چلے آئیے کہانی شروع کرتے ہیں. ماریا نے ایک تیز نظر آسکر پر ڈالی اور انکل جان کو یہ نہ بتا سکی کہ اس نے خود ہی اسے دیا تھا. وہ پھر سے کمرے پر نظر دوڑانے لگی. اس بار اس کی نظر میز پر رکھے ان چند ڈبوں تک گئی جن میں رنگ تھے. جتنی تیزی سے اس نے ان ڈبوں کو کھولا اتنی ہی تیزی اور فراغت سے وہ ڈبے اپنے رنگ سمیت اس پر اچھلے اور وہ کھڑی کھڑی سبز نیلی سرخ ہو گئی. اس کی سوتی فراق پر کچھ غیر ارادی تصویریں ابھر آئیں. اس کا بورش تصویر کے پیچھے خاموشی سے چھپا. اس تصویر کشی پر آنکھیں پٹپٹانے لگا اور وہ تینوں اس وقت میں ہنس دیے. جان، بورشے اور آسکر. انکل ولسن دیکھ رہے تھے کہ ماریا کس قدر بے چین ہو رہی ہے. وہ کبھی یہاں بیٹھتی کبھی وہاں. کچھ دیر پہلے وہ ان کے سامنے کتاب لے کر بیٹھی تھی، پھر وہ کتاب چھوڑ کر پیانو بجانے لگی. اس نے پیانو کو اس انداز میں بجایا کہ ایوا کی فراق کے لیے پھول کاٹتے آنٹ کے ہاتھ سہم کر تھم گئے. ماریا ڈیئر، تم یہ تکلیف نہ کرو. مجھے پیانو سے پیار ہے، میں اسے پیار ہی رہنا دینا چاہتی ہوں. انکل ولسن بے ساختہ ہنس دیے. لیڈی ماریا، اگر یہ پیانو ایسے ہی بجتا رہا تو امید ہے حکومت اس کے استعمال پر پابندی لگا دے گی. ماریا انسنی کرتے ہوئے پیانو بجاتی رہی. ایوا اور کیتھی اپنی ہنسی دبائے اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی. بورشے نہیں ملا؟ نہیں، اس نے غصے سے کہا. مسٹر آسکر ہمارے گاؤں میں مہمان ہیں ماریا، تمہیں انہیں معاف کر دینا چاہیے. ماریا نے تیزی سے پیانو پر انگلیاں مارنا شروع کر دیں کہ آنٹ توڑ کر باہر چلی گئی اور انکل ولسن نے خود کو صورتحال سے لطف اندوز ہونے دیا. شام گزر گئی اور رات آ گئی. ایوا اسے اپنی مسکراہٹ چھپائے رکھنا مشکل ہو گیا تو رات کا کھانا کھاتے ہوئے اس نے میز کے نیچے سے ہاتھ لے جا کر ماریا کے ہاتھ میں آسکر کا دیا رکھا تھما دیا. بورشے ملنے کا پتہ: جنگل، وقت، رات. انکار کی صورت میں میرا گھوڑا، بورشے اور آئرلینڈ. ماریا نے روپے کو مٹھی میں بھینچ لیا. بورشے ملنے کا پتہ، مرد، لاش، وقت، رات. دونوں مٹھیوں کو بھینچتے وہ تیز تیز جنگل کی طرف جا رہی تھی. غصے کی زیادتی نے اسے دوبارہ الجھا کر گرا دینا چاہا لیکن اپنا غصہ کم نہیں کر سکی. جب وہ جنگل میں اس جگہ پہنچ گئی جہاں وہ کھڑی ہو کر بورشے بجایا کرتی تھی تو اسے وہاں کوئی بھی نظر نہیں آیا. کچھ دیر تک وہ انتظار کرتی رہی، پھر گھر جانے کے لیے واپس پلٹی اور ایک درخت اوہ مسٹر آسکر نے ٹکرا گئی. مجھے انتظار کرنے کی عادت نہیں ہے. بورشے کہاں ہے؟ مجھے انتظار کی عادت ہے. میرے جگنو کہاں ہیں؟ ماریا نے بے چینی سے اسے دیکھا. تمہارے جگنو؟ وہ میرے جگنو ہیں سمجھے، صرف میرے ہیں وہ. تم ساری عمر بھی لگا دو تو وہ جگنو نہیں لا سکتے. آسکر ہنس دیا. میں تمہاری آنکھوں کے جگنوں کی بات کر رہا ہوں. آج ان میں جگنوں کی جگہ چنگاریاں کیوں ہیں؟ مجھے بورشے واپس چاہیے. اور مجھے جگنو. وہ غصے سے پیر پٹکتے واپس جانے لگی کہ پیچھے سے اسے بورشے بجنے کی آواز آئی. وہ بے اختیار پلٹی اور بے ساختہ مسکرا دی. اسے نہیں معلوم تھا کہ بورشے کو اتنے بھونڈے طریقے سے بھی بجایا جا سکتا ہے. آسکر منہ بورشے سے لگائے ٹھیک اسی کے انداز کی نقل کرتے ہوئے بجا رہا تھا. اسی کی طرح گھوم رہا تھا، اسی کی طرح غیر حاضر فراق کو لہرا رہا تھا، ہیڈ کو بلند کر رہا تھا. ماریا مسکراتے مسکراتے کہکے لگانے لگی. پھر جب جنگل سے جھینگروں کی آوازیں بلند ہونے لگی تو ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہونے لگی. میں اسے کبھی نہیں بجا سکتا ماریا، اس لیے تم ایک بار پھر سے میرے لیے اسے بجاؤ. وہ اس کے قریب آیا اور بورشے کو اس کے آگے کیا. اسے ہر وہ انسان بجا سکتا ہے جو روشنی کو پانا چاہتا ہے. آسکر نے ناسمجھی سے اسے دیکھا اور مسکرا دیا. میں فلسفیوں جیسے باتیں نہیں کرنی چاہیے. انکل ولسن کہتے ہیں روشنی ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو ساری زندگی میں باہر قائم رکھتی ہے. آسکر نے سر ہلا دیا. میں بھی اپنی زندگی میں باہر کو ہمیشہ قائم رکھنا چاہتا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ میں بورشے کبھی نہیں بجا سکوں گا. لائٹ وقت تو نہیں، لیکن ریئل وقت مجھے ضرور کاٹ کھائیں گے. آج میں ایک نئی دھن بجاتی ہوں. کیا آج جگنو نہیں آئیں گے؟ آئیں گے، لیکن صرف تمہارے لیے. وہ درخت کی اوٹ میں ہو گئی اور جیسے اسٹیج ڈرامے سے پہلے گرے ہوئے پردے کو اٹھایا جاتا ہے ایسے ہی درخت کو پیچھے کر کے وہ درمیان میں آ کھڑی ہوئی اور فراق کے کنارے کو ایک ہاتھ میں پکڑ کر تھوڑا بلند کیا اور پیروں سے زگ زگ بناتے لہراتے چلتے پھدکتے بورشے بجانے لگی.
کچھ ہی دیر میں اس کے دوست آنے لگے۔ پہلے وہ شاخوں پر اڑتے رہے، پھر وہ نیچے آئے اور آسکر کے سر پر بیٹھنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں وہ آسکر پہاڑ بن گیا جس پر جگنو بسیرا کیے ہوئے تھے۔ ماریا اس کے گرد گھومتے بورچے بجاتے اسے ہاتھ کے اشارے سے حرکت نہ کرنے کا کہہ رہی تھی۔ ایک بھی جگنو ماریا کی سمت نہیں پڑا۔ سب جگنو آسکر پر ڈھیر ہو گئے اور وہ کسی مجسمے کی طرح ساکت کھڑا تھا۔ ماریا کی دبی دبی شرارتی مسکراہٹ کو وہ آسانی سے دیکھ سکتا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ ماریا اس سے اس کے بورچے کو چھین لینے کا بدلہ لے رہی ہے۔ اس کے ایسے معصومانہ انتقام پر وہ سر کو خم دے کر رہ گیا اور تیرچھی آنکھوں سے سفاف کا کونا ہاتھ میں پکڑ کے لہراتے دیکھتا رہا۔ جب ایک آخری جگنو بھی آسکر کے ناک پر آ کر بیٹھ گیا تو گڈ نائٹ مسٹر لائٹ بگ ہاتھ لہرا کر وہ بھاگ گئی۔ مسٹر لائٹ بگ جنگل میں سارے بگوں شگوں کو اپنے ساتھ لپیٹے کھڑا رہا اور وہ مسکراتے رہے۔ بھلا کون؟ جنگل، جگنو اور آسکر۔ مسٹر بروک البرٹ خود تو نہیں آئے تھے، لیکن روز اور جوزفین اپنی لاڈلی دوست ایزابیلا کے ساتھ اس کے پیچھے چلی آئی تھی۔ آپ نے ہمیں یاد نہیں کیا؟ روز اس سے شکایت کر رہی تھی۔ یہ بھی کوئی کام کرنے کا ہے؟ وہ اپنی چھوٹی بہن کے گال پر چٹکی بھرے بنا نہیں رہ سکا۔ تو یہ ہے وہ گاؤں جسے ہمیں سزا کے لیے تم نے چنا آسکر؟ اس کا جائزہ لینے کے بعد جوزفین نے کہا، اگر یہ گاؤں سزا ہے تو میں سزا کو طویل کرنا چاہوں گا۔ آپ بات کو اپنے حق میں کرنا جانتے ہیں مسٹر آسکر۔ ایزابیلا دستانوں میں مقید اپنی نازک انگلیوں کو منہ پر رکھ کر ہنس دی۔ ہم یہاں 2 دن آرام کریں گے، پھر آپ کو ہمارے ساتھ جانا ہوگا۔ روزا اپنی بچکانہ سی آواز کو حکیمہ بنا کر کہا۔ آسکر ہنس دیا۔ میں نے ایک پینٹنگ بھی نہیں بنائی روزا۔ اتنے دنوں سے آپ نے ایک پینٹنگ بھی نہیں بنائی؟ پاپا ٹھیک کہتے ہیں، آپ صرف خواب دیکھتے ہیں، لیکن آپ ان کی تعبیر حاصل نہیں کر سکتے۔ خلاف معمول آسکر نے اس طنز کو خوش دلی سے سنا اور جواب میں مسکرانے لگا۔ جوزفین نے غور سے اسے دیکھا، جس کا خون اتنا گرم رہتا تھا کہ وہ پاپا کی ایسی باتوں کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ جگہ کی تبدیلی نے تم پر اچھے اثرات مرتب کیے ہیں آسکر۔ تم مسکرائے جا رہے ہو۔ جوزفین کہے بنا نہ رہ سکی۔ شام کو وہ چاروں اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر گاؤں دیکھتے رہے۔ روزا اور جوزفین کی تو گاؤں کے بارے میں ابھی بھی ہو رہی تھی، لیکن ایزابیلا کو گاؤں کافی اچھا لگا۔ ویسے بھی اسے ہر وہ چیز اچھی لگتی تھی جو آسکر کو اچھی لگتی تھی۔ آسکر جس طرف دیکھ رہا تھا وہ بھی اسی طرف دیکھ رہی تھی۔ راستے میں انہیں ایوا، کیتھی اور ماریا ملی تو فوراً گھوڑے سے کود کر ان کے سامنے جا کھڑا ہو گیا۔ اس کے گھوڑے سے کودنے میں ایسی تیزی اور ان تینوں کے ہاتھوں کو آنکھ تک لے جانے میں اتنی عجلت نمایاں تھی کہ جوزفین نے سختی سے لگام کو پکڑا اور ایزابیلا نے ایک نظر ان تینوں کو دیکھ کر اپنی مسکراہٹ کو مدھم کیا۔ روزا بھی فوراً آسکر کے پیچھے گھوڑے سے اتر کے ان تینوں سے تعارف حاصل کرنے لگی۔ جوزفین اور ایزابیلا نے کچھ وقت لیا تعارف کی تکمیل میں۔ ایوا نے انہیں اپنے گھر چائے کی دعوت دی جو روزا نے فوراً قبول کر لی۔ گھر واپسی پر جوزفین پرسوچ انداز سے آسکر کو دیکھتی رہی، جبکہ ایزابیلا کچھ بے چین سی رہی۔ دونوں ہی شام سے کوئی 10 بار بہانے سے کہہ چکی تھی کہ انہیں واپس چلے جانا چاہیے۔ فلاں رسک اور فلاں گھڑ دوڑ کا دن قریب آنے والا ہے، لیکن آسکر نے واپسی میں کوئی دلچسپی نہیں لی۔ اس نے انہیں وہاں رکنے پر مجبور بھی نہیں کیا۔ آسکر جانے کے لیے تیار نہیں تھا تو وہ بھی تیار نہیں ہوئی۔ روزا کا البتہ بہت دل لگ گیا تھا۔ وہ ایوا اور کیتھی کے ساتھ گاؤں میں گھومتی رہتی تھی۔ انہی کے ساتھ اس نے قریبی قصبے میں ہونے والی تقریبات میں حصہ لیا تھا۔ ویسے بھی روزا ہر اس چیز کو پسند کرتی تھی جسے آسکر پسند کرتا تھا۔ ماں کی موت کے بعد آسکر اور روزا دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے تھے۔ جوزفین کی البتہ اپنی پسند ناپسندی اسے نشست و برخاست اور لباس کی بہت فکر رہا کرتی تھی۔ زندگی کے دوسرے معاملات میں بھی بہت نازک مزاج ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن وہ اور ماریا اپنے اپنے گھوڑوں پر قریبی گاؤں سیر کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ جوزفین نے آسکر کو اتنے ناگوار انداز سے آواز دے کر رک جانے کے لیے کہا کہ آسکر اسے نظر انداز نہیں کر سکا۔ واپسی پر وہ جوزفین سے بات کیے بنا نہیں رہ سکا۔ ماریا میری دوست ہے اور یہ میں بات نہیں پسند کرتا کہ اس کے سامنے ایسے سخت انداز میں بات کی جائے۔ میں نے تم سے صرف یہ پوچھا تھا کہ تمہاری واپسی کب تک ہوگی۔ اگر یہی پوچھا ہوتا تو مجھے برا نہ لگتا جوزفین۔ رنگ سبھی اچھے ہوتے ہیں، برا تو انہیں غلط اسٹروک کر دیتے ہیں۔ جوزفین خاموش ہو گئی۔ تم کب واپس جانا چاہتے ہو؟ میں نے ابھی طے نہیں کیا۔ تم جانتے ہو کہ روزا تمہارے بغیر نہیں رہتی۔ اس کے سب ٹیوٹرز یہاں تو اسے سبق نہیں دینے آئیں گے۔ آسکر نے سمجھ جانے والے انداز میں سر ہلایا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، تم لوگوں کو اب لوٹ جانا چاہیے۔
جوزفین نے بے یقینی سے آسکر کو دیکھا. کیا تم ہمیشہ یہاں رہنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا نا جوزفین، میں نے ابھی کچھ طے نہیں کیا. اگلے دن روزا اسے ضد کر رہی تھی کہ اب انہیں واپس چلنا چاہیے، اور روزا کی بات کو کم ہی ٹالا کرتا تھا. تمہیں یہ جگہ پسند نہیں آئی؟ ہم یہاں پھر آ جائیں گے. پاپا بھی وہاں اکیلے ہوں گے. کیا تمہیں پاپا یاد نہیں آتے؟ کیا تم اپنے دوستوں کو بھی بھول چکے ہو؟ آسکر روزا کو اپنے کسی بھی جواب سے مطمئن نہیں کر سکا. اس تمام عرصے میں ایزابیلا صبر سے انتظار کرتی رہی کہ آسکر کبھی اسے اپنے ساتھ گھڑ سواری کی دعوت دے گا یا اسے اپنے کوئی آدھی ادھوری پینٹنگ سے دکھا دے گا. رات کو جب وہ باری باری اپنی دونوں بہنوں اور ایزابیلا کو شب بخیر کہہ چکا تو وہ اپنے کمرے میں آ کر جنگل کی طرف دیکھنے لگا. جان کے کمرے کا دروازہ بھی بند ہو گیا تو وہ کھڑکی کے راستے باہر آ گیا. جس وقت وہ مارے کی کھڑکی بجا رہا تھا اس وقت جوزفین اپنے کمرے میں کھڑی کھڑکی سے اس باڑ کو دیکھ رہی تھی جسے پھلانگ کر جاتے ہوئے اس نے آسکر کو دیکھا تھا. کچھ دیر بعد وہ شال لپیٹے باڑ کے راستے اس پار دھیمی رفتار سے چلنے لگی. کچھ دور اسے آسکر اور ماریا آگے پیچھے چلتے دکھائی دیے. جوزفین اپنے کمرے میں واپس آ گئی اور بے چینی سے ٹہلنے لگی. اس کی پیاری دوست مس ایزابیلا ایک بہت خوبصورت اور شائستہ لڑکی ہے. کیا ایسی لڑکی کی موجودگی میں گاؤں کی کسی لڑکی کی ضرورت رہتی ہے؟ جوزفین اس وقت تک نہیں سوئی جب تک اس نے آسکر کو واپس آتے ہوئے نہیں دیکھ لیا تھا. اگلے دن صبح اس کے بہت شور مچانے پر بھی آسکر ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوا. وہ کسی صورت مان ہی نہیں رہا تھا. جوزفین کو ایزابیلا کو اپنے ساتھ راز میں شریک کرنا پڑا، اور اگلی بار رات کو جب آسکر کھڑکی کے راستے باہر نکلا تو جوزفین اور ایزابیلا بھی اس کے پیچھے جانے لگی. لیکن جنگل کے اندر دونوں نے راستہ گم کر دیا. اندھیرے میں انہیں کچھ دکھائی نہیں دیا. کچھ جنگل کا خوف بتاری ہوا اور وہ واپس آ گئی. روزا اور مارے کی کافی دوستی ہو چکی تھی. روزا مارے کے ساتھ کافی وقت گزارنے لگی تھی. ایک رات آسکر کے ساتھ روزا بھی جانے لگی تو جوزفین کی حد نہیں رہی. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ ایزابیلا سے پوچھ رہی تھی. روزا، آسکر اور مارے کا ایک ساتھ جنگل جانا نظر انداز کیے جانے والی بات نہیں تھی. روزا کی آنکھوں پر پٹی تھی اور وہ آسکر کے ساتھ کھڑی ایک ساز کو سن رہی تھی جو اس نے آج سے پہلے نہیں سنا تھا. کچھ دیر تک وہ ساز سے لطف اندوز ہوتی رہی. پھر آسکر نے اس غیر محسوس انداز سے اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹا دی اور روزا دم بخود رہ گئی. ماریا، تم یہ سب، اوہ میرے خدا، کیا یہ کوئی جادو ہے؟ کیا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں؟ کچھ دیر دم بخود کھڑے رہنے کے بعد وہ مارے کے ساتھ اس کے جگنوں کے دائرے میں گھس گئی اور خوشی سے بے قابو ہو گئی. روزہ کچھ ایسے دل فریب انداز سے خوش ہو رہی تھی کہ مارے کو ایسے لگنے لگا کہ بورچے کو بچا کر اس نے حقیقی خوشی حاصل کر لی ہے. پھر جب روزہ محبت سے مارے سے لپٹ گئی تو وہ بھی جذباتی ہو گئی. روزہ سے لپٹ گئی. دونوں کی آنکھیں نم ہو گئی. کچھ دور چھپ کر کھڑی جوزفین اور ایزابیلا کے لیے اس منظر کی تاب لانا تھوڑا مشکل ہو رہا تھا. انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا. دونوں نے الجھ کر ایک دوسرے کو دیکھا. ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس منظر کو کیا نام دے. گھر واپسی تک وہ شدید الجھن کا شکار رہی. اگلے دن وہ سرگوشی میں باتیں کرتی رہی. روزہ سے سب کچھ اکلوا لینا مشکل کام نہیں تھا. روزہ صرف 14 سال کی تھی اور اپنی عمر سے بھی زیادہ معصوم بلکہ بے وقوف سی تھی. اس نے بہت آرام سے جوزفین کو سب بتا دیا اور پھر کہہ دیا کہ یہ بات کسی اور کو معلوم نہیں ہونی چاہیے. یہ بات کسی اور کو ہرگز معلوم نہیں ہوگی روزہ. وہ دونوں ہنستے. پھر ایک رات جب روزہ اور آسکر بورشے سے لطف اندوز ہو رہے تھے تو وہ دونوں بھی ان کے سر پر پہنچ گئے. ماریا بری طرح سے گھبرا گئی. اس نے خالی نظروں سے آسکر کو دیکھا. تم نے سب کو بتا دیا؟ میں نے تمہیں اور روزہ کو یوں رات کو اس طرف آتے دیکھا تو تمہارے پیچھے آ گئی. جوزفین نے وضاحت دی. ماریا جو خاموش کھڑی اپنے پیروں کو دیکھ رہی تھی. میں گھر جا رہی ہوں کہہ کر تیزی سے وہاں سے دور ہو جانا چاہا. ماریا رکو، کیا تمہیں ہمارا آنا برا لگا؟ جوزفین نے جلدی سے ماریا کے قریب جاتے ہوئے پوچھا. کیا تم ہمیں اپنا دوست نہیں سمجھتے؟ اس نے ماریا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا. ماریا کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا. اس کی سمجھ میں تو یہ بھی نہیں آ رہا تھا کہ اسے بورچے کو آخر اتنا چھپا کر کیوں رکھنا ہے. خود اس لکا چھپی سے نالا تھی. وہ تو خود چاہتی تھی کہ ساری دنیا بورچے سے حاصل ہونے والی خوشی حاصل کر لے. تم حیران کن شخصیت کے مالک ہو ماریا. تم نے مجھے مبہوت کر دیا. جوزفین کے جملے نے ماریا کو مسکرانے پر مجبور کر دیا اور وہ اپنی ساری سادگی اور معصومیت سمیت جوزفین کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ کی گرفت محسوس کر خوش ہونے لگی. اگلا دن افراتفری کا شکار رہا.
انہیں پاپا کی علیل ہونے کی اطلاع ملی تو وہ سب فوراً آئرلینڈ واپس جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایوا، کیتھی اور ماریا اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر ان کے بگیوں کو گاؤں کے آخری کنارے تک رخصت کرنے گئیں۔ پریشانی کے باوجود آسکر نے کھڑکی سے سر نکال کر اپنے ہیٹ کو ہاتھ میں لے کر زور سے لہرایا اور چلا کر کہا، آئرلینڈ میں بورشے کا انتظار رہے گا۔ ماریا گنگرالے بال ہوا میں اڑنے لگے اور اس کی آنکھوں کے جگنو روشن ہو گئے۔ گھوڑے کی لگام کو جھٹکا دے کر اس نے جنگل کی طرف موڑ لیا اور اس کی فراق کی جیب میں رکھا بورشے خود بخود بجنے لگا۔ آسکر کو آخرکار یہ معلوم ہو گیا تھا کہ مسٹر بروکہیڈ اس سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ ان کی سختی دراصل ان کی نرمی تھی۔ وہ آسکر کو اپنے بستر کے قریب بیٹھنے کے لیے کہتے، اسے بے معنی باتیں کرنے لگتے۔ آسکر نے موت آنکھیں بجانے کی کوشش کرنا چاہی تو وہ ہنس دیے۔ اس نے ساس کو چھوڑا، اس کی اتنی بے عزتی نہ کرو آسکر۔ آسکر کھلکھلا کر ہنس دیا۔ تمہیں میری اب کوئی بات بری نہیں لگتی آسکر؟ تمہارے کان سرخ نہیں ہوتے اور تم پیٹ پر ٹک کر بھی نہیں چلتے۔ تمہارا اب دنیا کو بھاڑ میں جھونک دینے کا ارادہ نہیں رہا۔ کھلی آنکھوں سے تم نے تصورات کی دنیا میں رہنا چھوڑ دیا ہے۔ کیا میں یہ سب کرتا رہا ہوں؟ نقاہت کے باوجود وہ کہکا لگا کر ہنسنے لگے۔ اوہ آسکر، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے پرسکون رہنا سیکھ لیا ہے۔ گاؤں کے لوگوں سے مل کر تمہیں کیسا لگا؟ وہ سب بہت اچھے ہیں۔ گرینڈ پا اس لیے وہاں بار بار جایا کرتے تھے۔ وہ ٹھیک کہا کرتے تھے، ساری دنیا سے کہیں کو زندگی کھو جائے تو اسے گاؤں میں جا کر ڈھونڈ لینا چاہیے۔ ہاں ہاں، تمہیں ایسی باتیں بھی یاد آنے لگی ہیں آسکر؟ کیا تمہیں وہاں کوئی بورشے ملا؟ آسکر نے چونک کر انہیں دیکھا۔ بورشے؟ آپ اسے کیسے جانتے ہیں؟ کیا روزا نے بتایا؟ میں جانتا تھا لیکن اب تک بھول چکا تھا۔ تمہیں دیکھ کر پھر سے یاد آ گیا۔ مجھے دیکھ کر آپ کو بورشے کیسے یاد آ سکتا ہے؟ آ سکتا ہے، تم نہیں سمجھو گے۔ تمہارے دادا کے ساتھ آخری بار جب میں وہاں گیا تو وہاں مجھے ایک پیارے سے لڑکی کے پاس لے کر گئے تھے جو سارے شام سبز گھاس پر بیٹھ کر بورشے بجایا کرتی تھی۔ تمہارے دادا اکثر کہا کرتے تھے جس شام وہ بورشے نہیں سنتے انہیں میٹھی نیند نہیں آتی۔ آسکر حیرت سے پاپا کو دیکھنے لگا۔ بورشے سن کر بھول جانے والی چیز نہیں ہے۔ آپ نے اسے دوبارہ سننا کیوں نہیں چاہا؟ شاید میں یہ چاہتا تھا کہ تم اسے سن